بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی جو میں ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، میرا جو ٹاپک ہے آپ تو سمجھ گئے ہوں گے ویسے کانٹینٹ کو دیکھ کر، اور ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے پرسوں جو احمد شریف نے جو جس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا، جس طرح کی انہوں نے غلط اشتعال انگیز قسم کی انہوں نے تقریر کی، ہیٹ اسپیچ جس کو کہیں گے، ہیٹ فل اسپیچ۔ تو آج میں اس کا ان کو جواب دوں گا ان کی ایک بات کا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان جو کہ پہلی سمجھ لو کہ جاگیرداروں اور وڈیروں نے اس کو لوٹا ہے 70-80 سال سے۔ یہاں پہ وڈیرا سندھ کے اندر وڈیرا نظام، یعنی پورے پاکستان میں سمجھ لیں کہ یہ جاگیردارانہ اور وڈیروں کا نظام قائم ہے، جس کی وجہ سے ملک جو ہے نا تباہی کے دھانے پہ چلا گیا، اور ہم جو ہے نا بہت پیچھے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے ملک کا یہ المیہ رہا ہے کہ جو بھی بندہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے، جو سچ بولتا ہے، اس کو یا تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، یا تو اس کو مروا دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو جو ہے ذہنی مریض قرار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اور حکومت جو ہے نا ایسے لوگ کے ہاتھوں میں چلی گئی، کیونکہ کیونکہ یہاں پہ حکومت کے اندر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ٹیکس کا پیسہ، یعنی عوام کا پیسہ انہوں نے لوٹا اور انہوں نے باہر پہنچایا، سوئس بینک کے اندر، اور اس کے علاوہ لندن میں جتنی بھی ممالک ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے عیاشی کری، اور اس کا جو ہے ناجائز مس یوز کرا، اور حکومت کے جتنے بھی خزانے سب اس ٹائم بالکل خالی ہو چکے ہیں، کیونکہ سب یہ ہے، کیونکہ حکومت کے خزانوں کو جو ہے یہ لوگ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، اور انہوں نے سب لوٹا ہے۔ عوام کو انہوں نے خون بھی نچوڑا الگ بری طریقے سے، اور ہماری زندگیوں کا جیون بنا دیا۔ خیر، اب میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے۔ میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ سے مخاطب ہو کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو عمران خان کو ذہنی مریض قرار دے رہے ہیں، مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کو جو ہے نا آپ جو اس طرح قسم کا بیان دے رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ ذہنی مریض تو مجھے آپ لگتے ہیں۔ آپ کی شکل تو بالکل کھدڑے جیسی ہے، اور آپ کی سوچ اس کے اندر منافقانہ ہے، اور امریکہ سے جو ہے آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے، اور آپ جو ہے نا انہی کی غلامی کرتے ہو کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جو ملک کے دشمن ہیں، جو غدار ہیں، انہی میں سے آپ کا نام سر فہرست ہے۔ اور آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کے بیان دیتے ہوئے، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، اشتعال انگیز قسم کی گفتگو کرنا، کیونکہ آپ جانتے نہیں ہو کہ عوام کیا بھی اس ٹائم تم جس عہدے پہ بیٹھے ہو، جو تم نے وردی پہنی ہوئی ہے، یہ کس کا پیسہ ہے؟ یہ ہمارے پیسوں کی، یہ ہماری ٹیکس کا پیسہ ہے، اور تم جو ہے نا اپنے اختیارات کا جو ہے نا مس یوز کر رہے ہو، اس کا غلط استعمال کر رہے ہو، اور تمہیں جو ہے نا فوج میں رہنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ تم وہ شخص ہو کہ جو سمجھ لو کہ ایک کرپٹ ترین شخص ہو، اور تم جو ہے نا اور میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، کیا نام ہے، احمد شریف، میری بات کان کھول کے سن لو، اور میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، عوام کی عدالت میں آؤ، عوام کے درمیان آؤ، آ کے ہم سے یہاں آ کے بات کرو، بجائے میڈیا کے اندر بیٹھ کے بیان کر دینے سے، یا ٹک ٹاک بنانے سے، یا ٹویٹر پہ میں ٹویٹ کرنے سے۔ یہ جو تم ٹویٹ کا جو کھیل ہے، یہ کیوں کھیلتے ہو؟ اصلی کھیل کھیلو، آ کے ہمارے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کرو۔ تم جن کو کیا نام ہے ذہنی مریض قرار دے رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ نا کہ ابھی کراچی میں جو واقع ہوا تھا، گٹر کے اندر جو ابراہیم جو بچہ تھا، وہ بیچارہ ڈوب کے مرا تھا، اس وقت جو تھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ تم زرداری کو، نواز شریف کو، بلاول کو، اور مریم نواز کو، اور یہ جو ہے
میئر کراچی مرتضی وہاب ان کو تم ذہنی مریض کیوں نہیں قرار دیتے کہ جنہوں نے کراچی کو لوٹا ہے اور عوام کا انہوں نے پیسہ کھایا ہے، انہوں نے ہماری زندگی کو، عوام کی زندگی کو اجیرن بنا دیا، ان کو سمجھ لو کہ ان کی نیند پہ بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان کا چین ان کا سمجھ لو کہ نیند چین سب انہوں نے چھین لیا، ہمارے حقوق کو بالکل پامال کر دیا۔ تو تمہارا اس وقت جو ہے اس وقت فوج کہاں تھی؟ اور یہ جو ای چلان والا سسٹم لا رہے ہو اور ڈیجیٹل طریقے سے تم ڈاکہ ڈال رہے ہو عوام کی جیب میں، یہاں کی جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ ان کے اوپر تم نے کبھی کچھ بولا؟ کراچی کے لیے تو تم نے ایک بھی الفاظ نہیں استعمال کرا۔ بس یہی وہی بات ہے نا کہ جو بندہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے تو تمہیں وہی تم اس کو یا تو ذہنی مرض قرار دیتے ہو یا تو تم اس کو مروا دیتے ہو۔ یہی تو فوج کا المیہ ہے۔ اور جب تک یہ احمد شریف اور عاصم منیر جیسے لوگ اس فوج کے اندر، کرپٹ ترین لوگ اس فوج کے اندر موجود ہیں، یہ گندے انڈے، تو یہ فوج کی بھی بدنامی کے باعث بن رہا ہے، ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اس لیے بس میں یہی کہوں گا کہ خدا را، اگر تمہارے اندر اتنی غیرت ہے، تم اگر اپنی ماں کے بیٹے ہو، اگر تم اگر تم پاکستانی ہو، تمہارے اندر غیرت ہے، تمہارے اندر غیرت ہے، تو تم جو ہے نا اسی وقت جو تم استعفیٰ دو، اگر تمہاری غیرت ہے۔ لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ تم جو ہے نا پٹھو تم امریکہ کے غلام ہو، تم بہت بڑے منافق ہو۔ تم جو ہے جن لوگوں نے ملک کا پیسہ لوٹا، جنہوں نے ملک کو تباہ و برباد کیا، تم بھی سمجھ لو کہ تم اسی کے جلتی کے اوپر تم ہاتھ سیکھنے کا تم کام کر رہے ہو۔ ملک کو تباہی کے دہانے پہ جنہوں نے پہنچایا، تم انہی کی تم پیداوار ہو، کرپشن سے نکلے ہوئے گندی نالی گندے کیڑے۔ اور بلاول جو ہے اس کو تو میں کہوں گا وہ تو کتے کا پلہ ہے، اور اس کا باپ جو ہے سب سے بڑا ڈاکو ہے، کنگ آف دا کرپشن جس کو بولیں گے۔ اور یہ جو ظاہر سی بات ہے، جو باجوہ نے جو کچھ کرا ملک کے ساتھ، جو کچھ بھی کیا، وہ سمجھ لو کہ کوئی دشمن بھی نہ کرے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور جو ہے کھدڑا مارکیٹ میں لانچ ہوا ہے، جس کا نام ہے احمد شریف، اور دوسرا ہے عاصم منیر۔ تم دونوں کو فوج میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ تم اپنے عہدے کا جو ہے نا غلط استعمال کر رہے ہو، اور تم سب سے بڑے منافق ہو، اور تم عوام کی طاقت نہیں جانتے، اور ڈرو تم اس دن سے، اللہ کی پکڑ سے، کیونکہ تم نے آخر مرنا بھی ہے، تم نے قبر میں جانا ہے، اپنا جا کے حساب کتاب دینا ہے۔ ڈرو اس دن سے جب تمہیں منکر نکیر تمہیں اٹھائیں گے قبر میں، تم سے سوال جواب ہوگا، جب تم وہاں جاؤ گے قبر میں، قبر کی اندھیری راتوں میں، وہاں پہ تمہاری کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں تمہارا کوئی سکہ نہیں چلے گا، تمہارا ڈنڈا نہیں چلے گا، یہاں پہ تمہارے جو تم جو ساتھ گھومتے ہو پروٹوکول لے کے، تمہارا کوئی کچھ نہیں چلے گا، وہاں تمہاری ایک نہیں چلے گی۔ ڈرو اس دن سے، یار شرم کرو، کچھ خوف خدا کرو، یعنی صحیح کو غلط کا قرار دینا، غلط کو صحیح قرار دینا۔ لعنت ہے تمہارے ڈی جے ایس پہ، لعنت بیچتا ہوں میں تم پہ، احمد شریف پہ لعنت، اور عاصم منیر پہ بھی لعنت۔ پکے یہ دونوں جو ہے ملک کے دشمن ہیں، اور فوج ملک کی جو ہے بربادی کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ان کو جو ہے نا حکومت میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اور انہوں نے یہ جو کیا نام ہے فوج ہے، انہوں نے جو پاک فوج کو بدنام، پہلے قمر باجوہ نہیں کیا، اور اب یہ ایک نیا سمجھ لو کہ نیا کھتوڑا لانچ ہوا ہے، نیا کتا جو ہے مارکیٹ میں لانچ ہوا ہے، جس کا نام ہے احمد شریف، جو کہ شکل سے ذہنی مریض لگتا ہے، شکل اس کی خسروں والی ہے۔ کوئی شرم کرو یار، کچھ شرم کرو، لا